مہمان خصوصی متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ نور الہدیٰ نیلور سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم طلباء کو قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرما کر حضرت کے حق میں دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، مقولہ مشہور ہے موت العالم موت العالم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ علم اڑ جائے گا اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ علماء اڑ جائیں گے۔ یہ حدیث بیان کر کے میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ علم اڑ جائے گا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، کیا کوئی خبر سنانا ہے؟ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، علم تو اٹھے گا جب اللہ کو اٹھانا مقصود ہوگا، لیکن تمہیں اس کا سبب نہیں بننا ہے۔ تو علماء اٹھتے رہیں گے جب اللہ کا بلاوا آئے گا، لیکن ہمیں ویسے بننا ہے اور ویسے پیدا کرنا ہے۔ حضرت مولانا عبدالغنی، حضرت مولانا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ انتھک محنتی تھی، خصوصاً ختم نبوت کے سلسلے میں، جہاں آپ کا قیام ہے، جہاں مدرسہ ہے، اطراف و اکناف وہ قادیانی اور شیعہ ہیں، ان کے درمیان آپ بستے ہیں، اور یہ محرم کا مہینہ اور دوسرے مہینہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ بہت ہنگامے کرتے، حضرت بڑی سنجیدگی کے ساتھ رہتے، جب ان کے ہنگامے ختم ہوتے تو فوراً بھی حضرت عظمت صحابہ پر اجلاس کرتے، فوراً اس کو تازہ کرتے تاکہ ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے، اور ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ آپ کی رواداری ہے، آپ کی محبت، جیسے ابھی ہمارے مولانا رشید صاحب نے فرمایا، نوجوانوں کے بارے میں بڑی فکر آپ کو ہے، ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بڑا اہتمام فرمایا نوجوانوں کے بارے میں، زمین تانبی کے ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا، اس کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو جگہ ملے، اس میں سے ایک قسم شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان بھی ہوگا جس کی جوانی خدا کی عبادت میں گزری۔ خصوصاً ہمارے نوجوان علماء کو یہ ہمارے اکابر کو مثال بنانا چاہیے، یہ ہمارے لیے مثال ہے، کیسے کام کیا انہوں نے، اپنے وقت کی کیسے قدر کی انہوں نے، اور عوام اور خواص کے ساتھ کیسا ان کا میل جول تھا، اور کیسی سادگی تھی ان کی، اور خصوصاً جو ان کے طلباء تھے ان سے کیسی محبت تھی۔ ابھی ایک طالب علم ان کے مجھے کل ملی، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت سے ابتدا میں نے حضرت سے پڑھی، میں نے حضرت سے پڑھا، اور میں حضرت کے
گھر کا آدمی ہوں، اور جب بھی گھر جاتا تو حضرت بہت شفقت فرماتے اور گھر سے لا کے کھانا کھلاتے اور بڑی محبت، اتنے اونچے درجے پائے کہ آدمی ہو کر اس قدر چھوٹوں کے ساتھ شفقت فرمائیں تو کیا تعلق کی بات ہے۔ تو اپنے بزرگوں سے ہمیں سبق، اسی لیے تعزیتی جلسہ ہوتا ہے کہ تعزیتی جلسہ ایک تو جانے والوں کے لیے ہم دعا کریں گے، لیکن جو محاسن اس کا جو مذاکرہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے کہ اس کا مذاکرہ کر لیں اور ختم ہو جائے، نہیں، اس کا مذاکرہ ہو اور اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے، ایک ایک باب ان کی زندگی کا کھولے۔ تو ابھی مولانا مفتی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم نے جو مختصر انداز پر گویا دریا کو کوزے میں بھر دیا، تو ان کے مختلف چیزیں ہیں، اب ان پر ہم غور کریں۔ ہاں، کہ محنت، ان کا وقت کتنا لگتا تھا اس میں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ ہاں، پڑھانے میں بھی وقت ہے اور عوام کے ساتھ مل جلنے میں بھی وقت ہے اور ختم نبوت کی تاریخ میں بھی وقت ہے اور مجلس علمیہ کے اندر بھی ان کا وقت ہے، تصنیف و تعریف کے اندر بھی ان کا وقت ہے۔ تو اللہ نے ان کے وقت میں کیسے برکت دی۔ جب محنت کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پہلے ہی کیوں دی گئی تھی؟ اسی لیے دی گئی تھی کہ جو فکر نبی لے کر آئے، جو محنت نبی لے کر آئے اور جو غم امت کا، درد امت کا جو نبی لے کر آئے، وہ نبی یہ وقت جائیں گے دنیا سے، اس لیے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ یہی حال رہا ہے۔ ہمارا دستور یہی ہے کہ لاتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں، تو پھر کیا تم الٹے پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جو الٹا پیر پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہلے ہی دی گئی، بلکہ کھلے انداز پر فرمایا گیا، نبی جی آپ دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور یہی آیت کریمہ تھی کہ صحابہ اکرام جب سراسیمہ تھے اور بالکل غم میں مبتلا ہونا بھی چاہیے، غم میں مبتلا عمر جیسا بہادر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، کوئی خبر سنائے وصال کی تو اس کے گردن کو اڑا دوں گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو گمسم تھے، صحابہ رو رہے تھے، سارے صحابہ کا مجموعی غم صدیق اکبر کو تھا، لیکن اس پر گویا پتھر رکھتے ہوئے ایک جو دریا امڑ رہی تھی اندر سے غم کی، اس کو دباتے ہوئے صدیق اکبر ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس آیت کی تلاوت کی۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، یوں معلوم ہو رہا تھا جب صدیق اکبر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ابھی آیت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت چوکنا کر رہے ہیں کہ دیکھو وقت آئے گا، وہ آنے کا ہے، جیسے نبی کے ساتھ تم تھے، اب تم کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک اس دین کے لیے مینار بننا ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو، حضرت مفتی مولانا مفتی ہمارے عبد المغنی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ دنیا سے روانہ ہو گئے، لیکن ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا اور محنت کرنا۔ دیکھو وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت میں کام کرنا۔ رجال کار جو کہتے ہیں، کام کرنے والے لوگ، کام کرنا آدمی کرتے کرتے تھک جائے۔ آج بھی ہمارے اکابر ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت کام کرنے میں لگاتے ہیں امت کے لیے۔ اپنی ذات کو تو فائدہ پہنچے گا ہی، امت کے لیے صحافتی لائن ہے، تقریری لائن ہے، اور ان کو سمجھانے کی لائن ہے، اور ان کے درمیان میل جول رکھنے کی، عوام میں علماء کا اختلاط ہو۔ جب اختلاط ہوگا تو عوام علماء سے قریب ہوں گے، اور اسی طرح خصوصاً
ہمارے مولانا نصیر صاحب نے فرمایا کہ جوان بچوں کا جو حال دیکھ رہے ہیں، جوان بچوں میں ہمارے علماء گھسے ہیں، ہمارے علماء ان سے دوستی کریں محبت دین کے لیے اور ان کو اپنے قریب کریں. جب آدمی قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی بات سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا کہ مدینہ جانے کی راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 2 راستے ہیں مدینہ جانے کے، اور ایک راستہ ادھر ہے، ادھر ڈاکو رہتے ہیں اور اس راستے سے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ اختیار فرمایا جس میں ڈاکو رہتے تھے. اس راستے سے گئے، درمیان میں ڈاکو ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، ان کے نام کا کوئی معنی صحیح نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام نہیں ہے تمہارا، تم تو اچھا نام رکھو. تم تو مکرمہ نے ایسا اس طرح فرمایا یہ نام ہے تمہارا. اور وہ تو بہت خوش ہو گئے، قریب کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے ڈاکوؤں کے اور ان سے کیسی پیاری بات کی، اور وہ ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا. تو میرے دوست اور بزرگوں، قریب ہونا اصحاب خدمت کی دنیا میں انداز یہی ہے جینے کا. اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مالا کرتے ہیں. اب مولانا محمد حسین صاحب سے کیوں سب قریب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بوجھ لیا ہے انہوں نے اور محنت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے. علماء سے ملتے ہیں. اب میں کہاں تھا اور مولانا حسین صاحب نے ہم سے رابطہ قائم کیا، مولانا ذاکر صاحب سے رابطہ قائم کیا. تو اس طرح میرے دوستو، حرکت موٹی مثال ہے نا، حرکت میں برکت. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آدمی حرکت میں رہے، سوتے رہ گئے، سونے کے لیے وقت دے دیا، کھاتے رہ گئے، کھانے کے لیے وقت دے دیا، اور تفریح کرتے رہے، تفریح کے لیے وقت دے دیا. نہیں، اب ہمیں تفریح کا وقت نہیں ہے. ہمارے سونے کو بھی کم کرنا ہے ہمیں، اور امت کے لیے وقت دینا ہے. علماء اور انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علماء کو ساری امت کا امام بننا ہے. اور امام کب بنیں گے؟ امام اس وقت بنیں گے جب امت کے خادم بنیں گے. سید القوم خادم ہوں. خادم کے معنی ان کی دینی خدمت، ان کی ذہنی خدمت، اور ان کو سمجھانا، ان کو بتانا. ابھی تعزیت کے بارے میں مولانا تفصیل سے بتایا کہ عوام کے اندر ایک بات آئی. تو اس طرح مولانا مفتی عبد الغنی صاحب، عبد المغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دوستو اسی لائن کے مفتی تھے، اسی لائن کے آدمی تھے کہ عوام میں رہتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اپنا ایک مقام ہے، یہ تو اللہ دے گا مقام، نہیں، جو بھی جائے. ابھی ٹیلی فون کی بات آپ نے سنی نا کہ ٹیلی فون کیا مولانا محمد ہمارے مفتی یوسف صاحب نے، تو حضرت نکل رہے ہیں ایئرپورٹ سے، جواب دے رہے ہیں. تو بہت سادگی ان کے اندر تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے رہتے تھے کہ کوئی نووالد آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا، ایکم محمد، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تم میں سے ایک ہوں. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر میں حضرت جی ہوں. امام کب ہوگا؟ جب مقتدی ہوں گے تب امام ہوگا. مقتدی ہی نہیں ہے تو امام کیسا؟ تو مقتدیوں کو پیدا کرنا امام کا کام ہے. علماء کا کام ہے عوام کے اندر دینی بیداری پیدا کریں. اور خصوصاً جیسا کہ مولانا نصیر صاحب نے فرمایا، نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کا حال عجیب ہو رہا. ایسے حالات آ گئے، زمانہ ایسا عجیب بن گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، خصوصاً ان کے بارے میں فکر کرنی ہے. یہ حضرات علماء ہی کر سکتے ہیں. یہ حضرات علماء اپنے اپنے اعتبار سے، اب ہمارے خصوصاً نوجوان علماء جنس باہم جنس، نوجوان کو نوجوان سے ایک تعلق ہوتا ہے. اب نوجوان علماء نوجوانوں کو سے ملے اور ان سے گفتگو کریں، وہ ان سے قریب ہو گئے. دھیرے 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 ان کو مسجد والا بنائے، ان کو کیا ہے
دین والا بنائیں، اور چاہے وہ جس لائن میں بھی ہو، تجارت کی لائن میں جائیں یا کسی لائن میں بھی جائیں، لیکن کم از کم ان کے دھیان میں رہے کہ میرا رب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری زندگی ہے، اور آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں تھی۔ بہت محنت کرتے تھے، مجلس علمیہ میں وہ کام وہ رہتے، اور ایک وقت پر مجھے مجلس علمیہ کے ایک اجلاس کی دعوت دی تھی، صدارت کی، اگرچہ کہ بدقسمتی ہماری حاضری نہیں ہو سکی، دوسرے کام میں تھے، جس سے کام لینا سمجھتے تھے ضرور اس کے پیچھے پڑتے تھے۔ اس کے لیے میرے دوستوں، بس ان منتشر کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بات تو وضاحت کے ساتھ اجمالاً صحیح، لیکن دریا کو کوزے میں بھرتے ہوئے ہمارے مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ہم سب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خصوصاً ان کے مدرسے کی اور اسی طرح جو دینی امور انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پوری حفاظت فرمائے۔ حضرات انشاءاللہ ابھی حضرت کی دعا ہوگی۔ آپ تمام حضرات کا تہ دل سے جمعیت علماء وجےواڑہ کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ جی تو شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے جمعیت کی دعوت پر یہاں جمع ہوئے۔ اب آخر میں دعا سے پہلے اس مجلس کے صدر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم، جو ہم سب کے استاد ہیں، بانی و محتم مدرسہ عربیہ کاشف العلوم، چونکہ آپ کا بھی حضرت مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے، گزارش ہے کہ 2-3 منٹ میں آپ اپنے جو ہے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ علماء اکرام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اس لیے کہ ہمارے سامنے اکابر شخصیتیں اور ہمارے حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھیوں میں بہت ہی شخصیت ہمارے مولانا ذاکر صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح آپ سب ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں، اصل میں اوپر بیٹھنا تھا، لیکن چونکہ ایک طریقہ شروع سے رہا ہے کہ سب بیٹھ جائیں تو پھر بات الگ ہوگی، اس لیے اس ناکارے کو اوپر بٹھا دیا گیا۔ حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، بڑی بڑی شخصیتیں مفتیان اکرام اور خطیبان نظام یہاں بیٹھے ہیں، مولانا مقبول صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو میں سب کی عزت افزائی اور سب کی بہت ہی قدر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لیتا رہے، کیوں جیسا کہ ابھی مولانا نصیر احمد صاحب نے فرمایا کہ ہم ایسے کام کریں اور ایسی خدمات کریں اور ایسے اپنے شخصیت کو اور اپنی خدمات کے دائرے کو اتنا وسعت دیں اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو حرکت میں مسلسل رکھیں، اور بھاگ دوڑ اور مختلف دینی امور میں اور مختلف فکروں میں اور مختلف دین کے کاموں میں اپنے آپ کو ایسے لگائیں، ایسے تھکائیں کہ دنیا آپ کو یاد کرے۔ جس طرح ہم مجبور ہیں، ہم معترف ہیں کہ حضرت قبلہ کی یاد دہانی کو، اور اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ حضرت کی شخصیت جیسا کہ حضرت مولانا مفتی یوسف علی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل سے حضرت کے تعلق سے تبصرہ فرمایا، میں مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم بھی کوشش کریں اس بات کی،
صرف ایک خدمت کو اپنے اوپر مسلط کر کے اپنے سوار کر کے ہم ایک خدمت کے اندر ہم نہ رہ جائیں، بلکہ مختلف خدمات میں اور مختلف دینی امور میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور آگے رکھیں اور مصروف رکھیں، اور لوگ ہماری خدمات کا اعتراف کریں اور ہم کو جانیں اور پہچانیں ہماری خدمات سے اور ہمارے کاموں سے، تو تاکہ ہمارے بعد یہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے ہماری خدمات کو یاد کرے، جیسا کہ ہم مفتی عبدالمغنی صاحب کی خدمات کو ہم یاد کر رہے ہیں، ایسے آنے والی نسل اور آنے والا جو عوام ہم کو یاد کریں کہ مولانا اس طرح کرتے تھے۔ تو بہرحال مجھے کچھ یہاں بیان کرنا نہیں ہے، صرف تبصرہ کرنا ہے۔ آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات نے بڑا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور مجھے یاد ہے کہ میرا بچپنا تھا، 7 سال کی میری عمر تھی، مدرسہ فیض العلوم کے اندر میرا داخلہ نادرے کے بعد حفظ میں ہوا تھا۔ اس وقت حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فیض العلوم میں درجہ حفظ میں تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی درس میں رہتے تھے۔ تو تقریباً دونوں بھائی ایک زمانے تک فیض علوم میں پڑھے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب۔ پھر اس کے بعد مرحوم حضرت علی الرحمہ ہردوئی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے مدرسے میں ہردوئی تشریف لے گئے۔ تو بہرحال ایک میرا بچپنا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد تازہ نہیں ہے، لیکن ایک یاد تو ایسی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کو میں نے اپنے مدرسے میں دعوت دیا ایک چھوٹی سی نشست کے اندر، تو حضرت کو یاد دلایا کہ حضرت وہ زمانہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ فیض العلوم کے اندر آپ درجہ حفظ میں تھے اور میں ناظرے میں تھا اور ناظرہ پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ وہی عبدالرحمن تینالی ہیں آپ؟ تو اس وقت والد صاحب تینالی میں نوکری کرتے تھے، تینالی کے اندر والد صاحب کی جاب تھی، تو اس وقت بچے اپنے گاؤں کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ تو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر اپنے معانقہ کیا، مصافحہ کیا دوبارہ، اور فرمایا کہ وہی عبدالرحمن تینالی ہو جو تم ناظرے کے اندر بہت زیادہ، جو ایک ہمارے استاد تھے ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا، ناظرے کے استاد تھے۔ تو بہرحال ایک تعلق اپنے اساتذہ سے اس زمانے سے آج تک ہمارا رہا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور ہم کو جو ہمارے اکابر، جیسا کہ مولانا ذاکر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اکابرین اس تعزیتی نشست کو ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے، تاکہ ہمارے اندر ان کی حیات اور خدمات کا ایک تذکرہ آ جائے۔ اور کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کے جو حیات کے نقش تھے اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں دین کے لائن سے، اور ان کے جو کارنامے تھے، تو اس کو ہم یاد کریں گے تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بار بار یاد دہانی اور ذکر و اذکار، نصیحت، واعظ و نصیحت اور فکر کو تازہ کرو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ چیز ہم بار بار اس کو یاد کریں گے، بزرگان دین کے، اکابرین کے کارناموں کو، ان کے حیات و خدمات کو، تو ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ تازہ رہے گا اور ہماری فکریں تازہ رہیں گی، اور ہم کو کام کرنے میں، آگے بڑھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام کا، اور حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت کو دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ الحمد لله شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء۔ اللہم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ
وارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر موتانا اللهم اغفر موتانا اللهم اغفر موتانا. اللهم تقبل من حسناته وتجاوز عن سيئاته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هبنا علينا سكرات الموت وغمرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.